وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. وقال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز احباب، تمام عبادات کا مقصد وہ تقوی کا حصول ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی دوسری آیت مبارکہ پڑھیے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت متقی کو حاصل ہوتی ہے، پرہیزگار کو حاصل ہوتی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 21 پڑھیے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ توحید کی طرف جو دعوت دی گئی ہے وہ بھی اس لیے دی گئی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔
آپ حج کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، قرآن مقدس نے اعلان کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جب تم جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہو تو نہ اس جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ ہاں، اس جانور کے ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہاں پہ مقصد تقوی کا حصول ہے۔ جتنی عبادتیں آپ شریعت کی اٹھائیں گے، ان تمام عبادات کے اندر جو مقصود اصلی ہے، جو اس کی غرض ہے، وہ ہے حصول تقوی۔ اور تبھی قرآن مجید نے تمام ایمان والوں کو سورہ آل عمران کی آیت 102 میں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کیسے ڈریں؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حق تو بہت بڑا ہے، وہ کون ادا کر سکتا ہے؟ کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرے جس قدر ڈرنے کا حق ہے؟ یہ حق تو ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید میں دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی، اہل ایمان کو تسلی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ معاملے کو آسان کر دیا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اگر تم نے توشہ اختیار کرنا ہے تو تقوی کا توشہ اپنے ساتھ رکھو کہ سفر آخرت میں یہ کام آئے گا۔ آخرت کے سفر میں کس چیز کا توشہ کام آئے گا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اگر تم نے لباس پہننا ہے، ایک یہ ظاہری لباس ہے جس نے آپ کے جسم کو چھپا کے بھی رکھا، جس نے آپ کے جسم کو ایک زینت اور خوبصورت بھی بخشی، لیکن ایک لباس تقوی کا لباس ہے۔ جس طرح اس انسان کے ظاہری جسم کے لیے لباس کی ضرورت ہے تاکہ اس کے عیب چھپ سکیں، تاکہ اس کے سطر کی جگہ لوگوں کو نظر نہ آئے، تاکہ اسے زیب و زینت حاصل ہو، اسی طریقے سے انسان کی جو روح ہے اسے بھی ایک لباس کی ضرورت ہے۔ اور روح کا لباس وَلِبَاسُ التَّقْوَى، سورہ اعراف کی آیت 26 میں آپ پڑھیں گے کہ تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ اللہ کے ہاں عزت چاہیے تو اس کے لیے آسان نسخہ بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت 13 میں اللہ کے ہاں سب سے معزز اور عزت والا انسان وہ ہے جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا حکم اس قدر کثرت کے ساتھ ہے کہ لفظ تقوی اور اس سے نکلے ہوئے کلمات اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو 258 ہیں جہاں تقوی کا ذکر ہے۔ 70 ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جن میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے، امر کے ساتھ حکم دیا گیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا ایسا نہیں ہے جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں خوف، ایک ہوتا ہے تقوی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن خوف کے اندر اور تقوی میں فرق یہ ہے، تقوی ایسے خوف کو کہتے ہیں کہ جب کسی عمل کے نتیجے کا ڈر انسان کو معلوم ہو۔ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نے ایسا کیا تو اس کا نقصان مستقبل میں کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس نتیجے کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف کو تقوی کہا جاتا ہے۔
اب اس تار کے اندر کرنٹ گزر رہا ہے، بظاہر یہ بڑی خوش نما تار ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، چمک رہی ہے اور خوبصورتی بھی ہے اس کے اندر، لیکن اس تار سے جب ہم ڈرتے ہیں تو یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے ہاتھ لگایا ننگی تار کو تو نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آئے گا. جو نتیجے سے ہم ڈرتے ہیں، پانی بظاہر بڑا خوبصورت ہے اور خوشنما پہاڑوں کے بیچ کے اندر، نیلگوں آسمان کے اندر، اس کے تہہ میں نیچے آپ جب پانی کو دیکھتے ہیں تو وہ نیلا پانی بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور پانی تو حیات ہے، پوری کائنات کی جان ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو جو زندگی بخشی پانی سے بخشی. رونق ہے اس خوبصورت پانی کے اندر سے، ہم ڈرتے ہیں. اگر ہمیں تیراکی نہ آتی ہو، کہا جائے کہ اس پانی میں کود جائیے، ہم اس سے ڈرتے ہیں. وہ پانی سے نہیں ڈرتے، اس کے نتیجے سے کہ ہمیں تیرنا نہیں آتا، اگر اس پانی کے اندر ہم چلے گئے نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آئے گا. نتیجے کا خوف انسان کے دل میں جب پیدا ہوتا ہے، اس خوف کو تقویٰ کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کی تعریف پوچھی ہے. حضرات صحابہ کرام نے مختلف انداز سے تقوی کی تعریفیں کی ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب ایسے صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ امتی ابی بن کعب، میری امت کا سب سے بڑا قرآن کا قاری اور قرآن کو سمجھنے والا ابی بن کعب ہے. تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ ابی مت تقوی، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز سے اس انداز سے سمجھایا کہ ایک عام دیہاتی آدمی کو جس کے پاس علم نہ ہو، جو فلسفی دلیلوں کو نہ سمجھتا ہو، بڑے آسان انداز سے وہ سمجھ جائے گا. فرمایا حضرت کبھی ایسے راستے سے گزرنا ہوا ہے جس راستے میں خار ہوں، کانٹے ہوں؟ خاردار راستے کے بیچ سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اپنے دامن کو سمیٹ کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اپنے جسم کے اعضاء کو ان کانٹوں سے بچاتے بچاتے گزرتے ہیں. فرمایا ہاں، دنیا بھی ایک خاردار دنیا ہے، گناہوں کے خاروں سے بھری ہوئی ہے، اس کے اندر گناہوں کے کانٹے ہیں. ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو، اپنے اعمال کو بچا بچا کے چلنے کا نام تقویٰ ہے. یہاں نظر بھی پڑتی ہے تو گناہ پہ پڑتی ہے، یہاں کان میں الفاظ پڑھتے ہیں تو گناہ کے پڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھتے ہیں تو گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، زبان بولتی ہے تو گناہ کے کلمات بولتی ہے، پاؤں چلتے ہیں تو گناہ کے نشانات کی طرف چلتے ہیں. فرمایا ان تمام جگہوں پہ، ان تمام کانٹوں سے اپنے جسم کو، اپنے اعضاء، افعال و اقوال کو بچا کے چلنے کا نام تقویٰ ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت تعبیر فرمائی. فرمایا کہ مخلوق آپ کی زبان سے، فرشتے آپ کے اعمال سے، اور اللہ آپ کی خلوت اور تنہائی کے اندر عیب سے مطلع نہ ہو، اس چیز کا نام تقویٰ ہے. مخلوق آپ کی زبان کے عیب سے بچ جائے، فرشتے آپ کے اعمال کے اندر عیب سے مطلع نہ ہو. اعمال میں عیب ہو ہی نہ، فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلا؟ اور جب تنہائی کے اندر ہو تو اس تنہائی کے اندر کوئی عیب، کوئی جرم، کوئی گناہ نہ ہو کہ جو اللہ کے سامنے آ جائے. یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی زبان میں، عمل میں اور تنہائی کے اندر، اس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کا انعام کیا ہے؟ جب قرآن مجید 258 مرتبہ تقویٰ کا ذکر کر رہا ہے، 70 مرتبہ حکم دے کے کر رہا ہے، تو اس تقوی کے نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقویٰ کے انعامات سے. ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے
کہ جس انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو گیا وہ اللہ کا دوست بن گیا، وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ ان اللہ یحب المتقین واللہ ولی المتقین، ایسے لوگوں کا ولی، ایسے لوگوں کا دوست، ایسے لوگوں سے محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ان خیر الزاد التقوی، جب دنیا سے انسان جاتا ہے اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اس کے کفن میں جیب نہیں ہوتی، اس سے سب کچھ اتار لیا جاتا ہے۔ اگر اس کی انگلی میں انگوٹھی ہو اتار دی جاتی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں گھڑی ہو اتار دی جاتی ہے، اگر کسی کا دانت سونے کا لگا ہوا ہو موت کے بعد نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کی نظر میں خالی جا رہا ہے، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے جب دنیا تمہیں خالی جاتا ہوا دیکھے تو تم خالی نہ جاؤ، وَتَزَوَّدُوا، آخرت کے لیے توشہ اپنے ساتھ رکھو۔ یا اللہ وہ توشہ کون سا ہے؟ ان خیر الزاد التقوی، وہ تقوی کا ہے، اللہ کے خوف کا ہے۔ اگر تم دنیا میں عزت کے طالب ہو تو ان بلڈنگوں سے عزت نہیں آئے گی، اقتدار سے عزت نہیں آئے گی، مال و دولت سے نہیں آئے گی، بڑی بڑی جائیدادوں کے جمع کرنے سے نہیں آئے گی۔ عزت اگر چاہیے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نماز ظہر کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ تمنا پھوٹ رہی ہے، ہر ایک فرط جذبات اور فرط اشتیاق سے اس بات کا منتظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے کہ تم آزان دو۔ آپ علیہ السلام کی آواز ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں این بلال، بلال کہاں پر ہے؟ بلال پیچھے کھڑے ہیں، ان کو راستہ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصعد علی الکعبہ، بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آزان دو۔ یا اللہ، آج ابو بکر صدیق بھی نیچے کھڑے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب بھی نیچے کھڑے ہیں، حضرت عثمان و علی بھی نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام وہ اپنی حسرتوں کو لے کر نیچے کھڑے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے ہیں، اور حضرت بلال کو حکم دیا جاتا ہے آزان دینی ہے تو کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر دو۔ یہ اعزاز دنیا میں حضرت بلال کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ آج بھی مؤذن آزان دیتا ہے، حرم مکی میں مؤذن خانے میں آزان دیتا ہے، کعبے کی چھت پہ نہیں دیتا۔ کعبے کی چھت پہ اگر آزان دی ہے تو وہ اس سیاہ بلال نے دی ہے، اور جب حضرت بلال اوپر چڑھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ نعرہ توحید جو گونجا ہے، دراصل اسلام قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تم نے اگر عزت تلاش کرنی ہے تو وہ اسلام کے سائے میں تمہیں ملے گی، کہیں اور عزت نہیں ملے گی۔ حضرت بلال کا کوئی پس منظر، کس خاندان سے ہیں، کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، بس ان کو حبشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہ ہیں۔ حبشہ تو ایک پورا ملک ہے، حبشہ کے کس علاقے سے ہیں؟ نہیں، اسلام یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ یہ دنیا کے سامنے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ تم دیکھو کسی وقت حضرت بلال ان نجس اور پلید مشرکوں کے پاؤں کے نیچے تھے، اور ان کے سینوں پہ بھاری پتھر رکھ کے ان کی زبان سے احد احد نکلتا تھا۔ کسی وقت گلیوں میں یہ گھسٹتے تھے اور نوکیلے پتھروں پہ ان کو لٹایا جاتا تھا، اور ان کے نیچے انگارے لگائے جاتے تھے، اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا جس کو اٹھانے کے لیے حبشہ کے بڑے بڑے پہلوان غلام ہوا کرتے تھے۔ عام انسان ان پتھروں کو ہٹا نہیں سکتا تھا، نیچے سے چربی تک، گوشت تک اس انگاروں کی وجہ سے جل کر اس سے جو خون نکلتا تھا، اس خون کی وجہ سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ آج وقت نے پلٹا کھایا ہے، 8 سال گزر چکے ہیں ہجرت کے،
اور فتح مکہ کے موقع پر کھڑے ہو کے حضرت بلال کو کہا جا رہا ہے آج آپ کے وہی سنگریزے جو آپ کے احد کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کے حضور دیں گے، جن کے اوپر آپ نے اسلام کے لیے مارے کھائی تھیں، آج کعبے کی چھت بھی اور اطراف کے یہ پہاڑ اور یہ ریت اور یہ پتھروں کے ٹکڑے اور یہ سب کچھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کا نعرہ کعبے کی چھت سے بھی بلند کیا تھا۔ ابو جہل کا بھائی حارث، اس نے تانا دیا اور ایک بدبودار جملہ زبان سے نکالا، اما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود مؤذنا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی مؤذن نہیں ملا تھا؟ یہ حضرت بلال کا مقام دنیا والوں کی نظر میں ہے، کالا کوا، لیکن اسلام نے کتنی بڑی عزت دی، اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ حضرت بلال کو اسلام نے کتنی عزتیں دی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اس مشرک کے اس غلیظ بات کے نتیجے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تم اپنی خاندانوں کو سمیٹو، تم اپنی قوموں پہ فخر کرو، تم اپنے قبیلوں پہ فخر کرو، لیکن بلال اسلام کے اوپر فخر کرے گا۔ تم کل قیامت کے دن اپنے باپ کو بلانا، تم کل قیامت کے دن اپنی قوم کو بلانا، اپنی برادری کو بلانا کہ اللہ کے سامنے آ کے میری سفارش کرو۔ حضرت بلال کے سر کے اوپر لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، اور حضرت بلال جنت میں داخل ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، آپ کی اونٹنی کی مہار ہاتھ سے پکڑے ہوئے آپ کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر نجات چاہتے ہو تو قرآن کا فیصلہ ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن کے دل میں تقوی پیدا ہوا اللہ انہیں نجات دے گا، دنیا میں بھی، دنیا کے غموں سے بھی نجات ہوگی، آخرت میں بھی برائی ان کے قریب نہیں آ سکے گی، عذاب ان کے قریب نہیں آ سکے گا، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقوی کے ثمرات حاصل کریں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر انسان میں ایمان اور تقوی پیدا ہو جائے تو اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں۔ آج مال کی کثرت ہے، اشیاء کی کثرت ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی برکت کے کھولنے کا راز اور اس کی کنجی اگر ہے تو وہ تقوی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ جہاں قدم رکھیں فرشتے آپ کو بشارتیں دیں کامیابی کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے جن میں تقوی پیدا ہوا، لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت۔ وَأَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ سارے کافر اور شیاطین ایک طرف جمع ہو جائیں، لیکن اگر اہل ایمان میں صبر اور تقوی پیدا ہو جائے ان کی تدبیر نقصان نہیں دے سکتی۔ عمل کرتے ہو، اللہ سے امید رکھتے ہو اللہ قبول فرمائے، تقوی اپنے اندر پیدا کر دو۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے بند راستہ کھول دیتے ہیں، بند راستہ کھول دیتے ہیں۔ کیسے کھولتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شدید گرمی کا موسم ہے، صحرا کے اندر ایک غلام چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، حضرت قریب گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک بکری چاہیے، بھوک لگی ہے،
پیاس لگی ہے، اس کا دودھ نکالیں گے، اس کا گوشت استعمال کریں گے، اس کی قیمت وصول کر لو۔ چرواہا کہتا ہے نہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان کا مالک میرا آقا ہے، میری صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ میں اس کی بکریاں صبح سے شام تک چراتا ہوں، شام کو واپس لے جاتا ہوں۔ حضرت نے امتحان لینا چاہا، فرمایا کہ تمہارا مالک تمہیں دیکھ نہیں رہا، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اور ایسا حادثہ ہوتا رہتا ہے کہ بکری کے اوپر کوئی بھیڑیا حملہ کر دے اور بکری کو کھا جائے، تم کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا اور میں تمہیں پیسے بھی دے رہا ہوں، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، آقا کے سامنے بہانہ پیش کر دینا بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے کہا او اللہ کے بندے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا کو پتہ نہیں ہے، لیکن عرش کے مالک کو پتہ ہے یا نہیں؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میں اس سے کیسے چھپ کے کیسے بہانہ بناؤں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھپکی دی، فرمایا اپنے آقا کا نام بتاؤ۔ اس آقا کے پاس اگلے دن پہنچے، فرمایا غلام کہاں ہے؟ اس کو بلایا، اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کتنی ہے؟ آقا نے قیمت بتائی، حضرت نے قیمت دے دی۔ آقا نے ایک جملہ کہا ایک روایت کے اندر کہ اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ یہ تو انتہائی نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے، میں بکریاں دے کے بھیج دیتا ہوں، اس سے بکریاں بھی صحیح طریقے سے چرائی نہیں ہوتی، اس کو کیا کریں گے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر میں یہ کھوٹا ہے، تمہاری نظر میں یہ نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے اور اتنا وزنی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے انسانوں کو اٹھا کے جمع کر دو، ایک ترازو کے پلڑے میں ڈال دو، ان کا وزن ہیچ ہو جائے گا۔ قیمت بتاؤ، قیمت دی، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا جاؤ انت حر لوجہ اللہ، تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ بند راستہ اس کے لیے یوں کھول دیتے ہیں کہ غلامی سے نجات بھی عطا فرمائی، آزاد کر دیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا کہ آپ نے تجارت شروع کی، آپ نے گاڑی خریدی، آپ نے دکان بنائی، تو دکان پہ بیٹھ کے آپ کو منافع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دکان ہے تو وہاں سے منافع مل رہا ہے، گاڑی خریدی سواریوں کو لے کے چل رہے ہیں وہاں سے پیسے مل رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تقوی کے ساتھ یہ نہیں ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق آ جائے گا۔ کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس امت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ذخیرہ احادیث میں واحد ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا گیا۔ باقی صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی فرد تابعی ہے، تبع تابعی ہے، جب حدیث کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے اس پہ بات چیت کی جاتی ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اوپر ایک نقطے کے برابر بھی جرح اور طعن موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ جس شخص کے بیٹے تھے وہ کوئی بڑا صاحب علم نہیں تھا، نہ کوئی متقی، کوئی بڑا جس کو دنیا کہے کہ جی بڑا کوئی تہجد گزار نیک صالح، ایک باغ کا مالی تھا، باغ کے اندر اصلاح کرنا، پھل کاٹنا، پانی دینا۔ آقا آیا، اس نے کہا کہ مبارک پھل لے کر آؤ بہترین قسم کا، اپنی نظر سے خوبصورت پھل توڑ کے لایا، آقا نے منہ میں ڈالا، پھینک دیا، ترش ہے، دوسرا لے کر آؤ، لے کر آیا، آقا نے منہ میں ڈالا، پھینک دیا، ترش ہے، تیسرا، جب 3 پھل پھینکے آقا غصے سے سرخ ہو کے کہتا ہے مبارک تم پاگل ہو، تمہارے پاس عقل نہیں، کتنے سال ہو چکے ہیں تم میرے باغ میں ملازمت کرتے ہو،
مالی کا کام کرتے ہو، تمہیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تمہیں تجربہ نہیں ہوا کہ کون سا پھل کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا آقا معاف کیجئے گا، مجھے اللہ کی قسم ہے آپ نے مجھے صرف مالی مقرر کیا ہے، پھل چیک کرنے پر مقرر نہیں کیا۔ میں باغ کی خدمت آپ کی توقع سے بڑھ کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کر رہا ہوں، اور لہٰذا باغ کو دیکھ لیجئے، جہاں تک تعلق ہے جب سے میں یہاں مقرر ہوا ہوں کئی سال گزر چکے ہیں، میں نے کوئی پھل توڑ کے چیک نہیں کیا کہ پھل کا ذائقہ کیسا ہے۔ لاؤ آج اپنا کوئی ملازم ایسا پیش کر سکتے ہو؟ اگر میں کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہوں تو کیا میرا ایمان اور میرا تقوی اس معیار کا ہے؟ میں تو سمجھوں گا جو مل رہا ہے لے لو۔ میں نے اس بات کا تصور نہیں کرنا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ جب اللہ کے خوف کے لیے آپ نے ایسا کیا، اس آقا جس کا نام نوح تھا، اس نے پکڑا مبارک کو اور فرمایا آ جاؤ، اور گھر لے گیا، اور بیٹی کو چیخ کے بلند آواز سے کہتے بیٹی مبارک ہو، جس رشتے کی ہمیں تلاش تھی، جس بندے کی ہمیں تلاش تھی، وہ آج ہمارے گھر ہی کا بندہ نکلا، ہمارے باغ کا مالی نکلا، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ آقا نے مبارک کے ساتھ کروا دیا، اور جب بیٹی کا رشتہ کیا تو آقا نے اپنے اس غلام کو اور اس نوکر اور مالی کو ساتھ وہ باغ بھی ہدیے کے اندر دے دیا کہ جاؤ یہ بھی تم رکھو، میری بیٹی بھی تمہیں منظور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ملاپ سے جو ان کو بیٹا دیا، اسے دنیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہارون الرشید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وزراء کی گپوں میں ہے، اچانک ایک شور کی آواز آئی، یہ گھبرا کے تخت سے اٹھا، جا کے دوڑ کے معلوم کرو کیا ہوا، دشمن کی کسی فوج نے حملہ کر دیا۔ دوڑ کے پتہ چلا، حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امیر المومنین بادشاہ سلامت، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی شور نہیں ہوا۔ صرف یہ تھا کہ ابھی بغداد کے مرکزی دروازے میں محدث کبیر، عالم کبیر عبداللہ بن مبارک داخل ہوئے ہیں، لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے لاکھوں کی تعداد میں۔ ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، جب سننے والوں نے سنا تو جواب میں یرحمک اللہ سب نے ایک آواز سے کہا۔ یہ شور اس یرحمک اللہ کے کہنے کا تھا۔ اپنے پڑوس کے اندر یہودی پڑوسی ہے، اس نے اپنے گھر کے اوپر تختی لگائی، گھر برائے فروخت، قیمت 4000 درہم، جبکہ اس گھر کی قیمت 2000 ہے۔ وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، قیمت 4000 روپے۔ کسی نے پوچھا کہ 2000 کا مجبوری میں تو 1500 کا ملنا چاہیے، 4000؟ انہوں نے کہا ہاں گھر 2000 کا ہے، لیکن 2000 میں ساتھ پڑوس کی رقم وصول کر رہا ہوں۔ اس کے جو پڑوس میں عبداللہ بن مبارک ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ہے اس نے کہا اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں مر جاتا اس گھر کے اندر، میں اس پڑوس کو نہ چھوڑتا۔ ابن مبارک کو یہ بات پہنچی، حضرت عبداللہ بن مبارک اس یہودی کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، وہ نکلا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات سنی ہے، یہ 4000 درہم تم رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو، جب پیسے ہو جائیں دے دینا، نہیں ہوئے تو میں کبھی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس حال میں اگر تم انتقال کر گئے تو میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، تم پہ کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی، کوئی مطالبہ نہیں، پیسے لو لیکن مکان بیچنا نہیں۔ حضرت مکان تو لے لیں آپ، فرمایا نہیں، ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ میرا پڑوسی مجھ سے راضی ہے۔ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ جبرائیل امین نے مجھے اتنی تاکید فرمائی پڑوسی کے حق کی کہ مجھے ڈر لگا کہیں اس کو وارث نہ بنا دیں، کہ وراثت میں بھی اس پڑوسی کا حصہ ہوگا۔ تو میں ایک بات سے بے باک اور بے خوف ہو گیا ہوں کہ میرا پڑوسی مجھ سے راضی ہے، بس صرف اتنا ہے، ان 4000 کے علاوہ اور پیسے چاہیے جب بھی دے دیا کروں گا، لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کرو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو تم نے اتنا کہہ دینا ہے، اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ میں اپنے پڑوسی عبداللہ بن مبارک سے راضی ہوں۔
اور معافی مانگی، مجھے اس بات پہ معاف کر دینا کہ تم میرے پڑوس میں تھے اور مجھے تمہارے حالات کا علم نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضرت معافی میں چاہتا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایسا بہترین انسان مسلمان موجود تھا اور میں اسلام سے کیسے محروم رہا، میرے سائے میں اسلام تھا، اس اسلام سے میں کیسے محروم رہا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے تقوی کا، جس کے اندر دنیا اور آخرت کے فوائد کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ہماری تاریخ کے اندر ایک سے ایک متقی شخص گزرا ہے۔ میں صحابہ کرام کے تقوی کی بات نہیں کر رہا، ان میں تقوی کیوں نہ ہوتا کہ جن کو قرآن مجید نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کے حقدار تھے، اللہ نے کلمہ حق ان کے ساتھ، کلمہ تقوی ان کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، ان کے دلوں میں تقوی کا امتحان ہوا، اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ان کی بات میں نہیں کرتا، کیوں نہ ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ تھے، آپ علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے لوگ تھے، نہیں، بعد کی امت میں بھی اور آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم سوچ نہیں سکتے۔ معاملات تقوی صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، معاملات کے اندر اللہ سے ڈرنا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہماری علم سے بڑھ کے تربیت کی، ہم نے قدم قدم پہ ان کو جو دیکھا اور ان کے جو تقوی کے مظاہر ہم نے دیکھے، بیمار ہوئے، دل کا اٹیک ہوا، فوراً ہماری والدہ سے کہا میرا نام لے کے اس کو بلاؤ۔ والدہ نے تسلی دی کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں، خیر ہے، کہا اس کو بلاؤ، میں نے اہم بات کرنی ہے۔ میں آیا تو مجھے کہنے لگے میرا بریف کیس اٹھا کے لے آؤ، لایا، کھولا، مجھے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو بڑی ٹوپی کپڑے کی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر جو رقم پڑی ہے 1 روپے کے سکے سے لے کے 5000 روپے کے نوٹ تک، یہ سب مدرسے کی امانت ہے، یہ اپنی تحویل میں لے لو۔ میں تمہیں اس لیے نہیں بلا رہا، تمہیں اس لیے نہیں بلا رہا کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھو، باقی اس میں جو ٹوٹے پوٹے پیسے ہوں گے وہ میرے ہوں گے۔ پھر ان کے ایک شاگرد نے ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ایک شاگرد نے من وعن یہی انداز سے دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں لسٹ پکڑی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہتے ہیں کہ عزیر پریشانی یہ ہے کہ یہ پیسے ہیں، مجھے حساب کرنا ان کا نہیں آتا، اس میں 1 روپے سے لے کر یہ سارا یہ لسٹ جمع کر دو۔ میں نے جمع کر کی تھی، میں نے کہا حضرت آپ کدھر دوڑ رہے ہیں؟ فرمایا بس اس کا حساب دینا ہے۔ میں نے لکھ کے دیا، مسکرا کے فرمایا بس ٹھیک ہے۔ مجھے یہ خواب اس نے بیان کیا، میں نے کہا تم نے خواب دیکھا، ہم نے زندہ حالت کے اندر یہ صورتحال دیکھی۔ پھر اللہ کی مدد کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، بند دروازے کھل جائیں گے، راستہ آسان ہو جائے گا۔ ابو بکر البزاز رحمہ اللہ بغداد کے تھے، اندلس میں تعلیم حاصل کرنے گئے، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، مسند حدیث پہ بیٹھ کے حدیث پڑھانا شروع کی، قرآن مجید کا درس دینا شروع کیا، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ نہ بیوی ہے نہ مال ہے، ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزری، علم کے سیکھنے اور سکھانے میں گزری، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا کہ میں کھانا کھا سکوں، بس زمزم پیتا تھا۔ پھر اس کی وجہ سے عجیب کیفیت ہو گئی، مجھے طواف کے دوران ایک تھیلی ملی، ریشم کی تھیلی۔ اس تھیلی کے اندر میں نے جب کھول کے دیکھا، اس میں سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں، سونے کا ہار پڑا ہے،
میں پریشان ہو گیا. شیطان نے دل میں خیال ڈالا کہ لے لو، اللہ نے مدد کر دی ہے، میں نے کسی کی جیب تو نہیں کاٹی، کسی سے چھینا تو نہیں ہے، مطاف کے اندر اللہ کے گھر میں مل گیا، لے لو. خیال آیا کہ نہیں، اگر تم اللہ کے گھر میں نہیں ڈرو گے تو کہاں ڈرو گے؟ اللہ کے مہمانوں کا خیال نہیں کرو گے تو کس کا خیال کرو گے؟ یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کے مہمان ہیں، وہ تو اللہ کے گھر کی زیارت کو آئے ہیں. میں نے اعلان کیا مطاف کے اندر تھیلی کس کی ہے، کوئی پتہ نہیں. مینا میں اعلان کیا، مزدلفہ و عرفات کے اندر اعلان کیا، کوئی پتہ نہیں. میں پریشان اپنی رہائش پہ آ گیا. وہاں پہ ایک گلی میں ایک آواز لگاتا ہوا شخص، میری تھیلی گم گئی، جو مجھے دے میں اس کو انعام بھی دوں گا. میں نے اس سے علامت پوچھ کے اس کو دے دی، اس میں ہار بھی تھا، پیسے بھی تھے، اس کو دیے. واپس آ گیا بھوک کی وجہ سے. واپس جب میں آیا ہوں، 1 سال حرم کے اندر گزار کے، پورا سال وہاں گزارا. واپس آیا، سمندری سفر پہ کشتی کو حادثہ ہو گیا، میں اکیلا بچ گیا. سارے لوگ حاجی جتنے بھی تھے وہ سب پانی کے اندر ڈوب گئے. میں ساحل پہ، کچھ لوگ کھڑے تھے، اٹھا کے مجھے لے گئے. ہوش میں آیا، کہاں سے ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا، اندلس سے آیا ہوں، بغداد کا ہوں، حج کے لیے گیا تھا، واپسی پہ حادثہ ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا الحمدللہ. پورا محلہ خوش ہو گیا، زور سے انہوں نے اللہ اکبر کہا. انہوں نے کہا اللہ نے ہمارا غیب سے انتظام کر دیا، ہمیں معلم، ہمارا امام اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا وہ فوت ہو چکا ہے، اب ہمیں معلم کی ضرورت تھی، اللہ نے آپ کو بھیج دیا. میں نے کہا میرے ماں باپ ہیں، میرے عزیز و اقارب اور شاگرد ہیں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، 1 سال تک تو یہاں کوئی کشتی آئے گی بھی نہیں. اب آپ آئندہ سال کا انتظار کرو جب حاجی واپس جائیں گے، بیچ میں یہاں کوئی نہیں آتا. 1 سال تک میں جب وہاں بیٹھا، میں قرآن پڑھانے لگا. 6 مہینے کا عرصہ گزرا. گاؤں کے رئیس نے مجھے کہا کہ آپ کو شادی کی ضرورت ہو. کہا جی بالکل، سنت سے کون انکار کر سکتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے جو کہ یتیم رہ گئی ہے، آپ سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں. نکاح ہوا، رخصتی ہوئی. جب یہ گھر میں داخل ہوئے، چیخ مار کے زمین پہ گر گئے، ساری رات بے ہوشی میں. اس نے جا کے محلے والوں کو بتایا کہ وہ تو مجھے دیکھ کے گھبرا کے گر گئے ہیں، بے ہوش ہیں. لوگوں نے ہوش دلایا. کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ اکبر، میں اپنی نیکی کا نقد صلہ دیکھ رہا ہوں. یہ تو عجیب، میں نے وہ ہار جو اس تھیلی کے اندر مطاف کے دوران مجھے ملا تھا اور میں نے مالک کو واپس کیا، اللہ کی قسم اس لڑکی کے گلے میں وہی ہار تھا. پتہ چلا یہ تو اسی شخص کی، اسی امام صاحب کی بیٹی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ کریم ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اور تقوی کے نتیجے میں اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے مصائب، مشکلات حل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.